अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए बड़ी खबरें हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जमातों के साथ पीपल्स पार्टी की बात हो चुकी है। सिर्फ इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट मौलाना फजलुर रहमान है और मौलाना फजलुर रहमान को भी राम करने की तैयारी हो चुकी है। स्टेट बैंक ने जनाब पैसे जारी नहीं किए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, यह भी बड़ा इम्तिहान है। खान ने जी 4 शराइत रखी हैं। ये मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है कि खान की जानब से मुज़ाकरात के लिए 4 शराइत रखी गई हैं। ये 4 शराइत क्या हैं और क्या ये जो शराइत मीडिया पे चल रही हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया गया है कि बगल बच्चों को काम से रोका जाए। इसके अलावा भी बड़ी जी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सबसे बड़ी जो खबर है आज वो ये है कि शहबाज शरीफ किस तरह आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कदमों से लिपटा है, किस तरह पूरी पार्लियामेंट की तौहीन करवाई है शहबाज शरीफ ने, और वो कदमों में पड़ने की, लिपटने की, लेटने की, बूट पॉलिश करने की, बल्कि मैं कहता हूं बूट चाटने की इंतहा की है। यानी ये सबसे पहले हम बल्कि यही डिस्कस कर लेते हैं। एजाज सैयद वो सहाफी हैं जिनके बारे में एक तासुर ये जाता है कि उनका जो है ना वो टिल्ट पीडीएम की तरफ होता है, नून लीग की तरफ होता है। एजाज सैयद जैसा सहाफी कहता है हम शर्मिंदा हैं। वो कहते हैं हम शर्मिंदा हैं कि ये वजीर आजम है या क्या है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ज़हन में ये बात बैठ गई है कि जैसे वजीर आजम बनने के लिए आर्मी चीफ को खुश करना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ख्याल है कि वजारत उज़्मा आर्मी चीफ की कशनूदी से मिलती है। कौमी असम्बली के हाल में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान वजीर आजम ने कैसे अपने ओहदे की बेतौकीरी की, ये जनाब ये खबर चल रही है। और वो कहते हैं कि यानी 2-3 दफा ऐसा हुआ शहबाज शरीफ बेकरार आर्मी चीफ के आगे पीछे टीसियां करने में लगे हुए थे और कभी इधर बैठे, कभी इधर जाएं, कभी आगे, कभी पीछे। एक दफा आर्मी चीफ ने अपना मुलाजिम भेजा और उन्होंने कहा कि हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, हमें उधर भी निकलना है। तो शहबाज शरीफ फिर दौड़े, इनको जाने दें जी, इनको जाने दें। यानी उनके आगे पीछे खुद उठकर चले गए स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास कि स्पीकर साहब इनको जाने दें, इनको जल्दी है, इनको जाने दें, इनको जल्दी है। और कभी उठ के जाएं, आर्मी चीफ के कान में कोई बात कहें, कभी वहां से कुछ आए। यानी टोटल एक टीसी की जो इंतहा होती है ना वो शहबाज शरीफ ने की है। एजाज सैयद जैसा बंदा कहता है कि यार डूब के मर जाए, ये काम तो आपके मुलाजमीन का था। ये जो आर्मी चीफ जिसकी आप टीसियां कर रहे थे ये तो आपके अंडर है, आप उससे सुपीरियर हैं, आप वजीर आजम हैं, वो आपके मातहत है। और आपने तो पार्लियामेंट की इज्जत को रोंद डाला है। आपने ये तासुर दिया कि सब कुछ करता धरता वजीर आजम बनाने वाला आर्मी चीफ ही होता है। तो लिहाजा ये यहां तक मामलात पहुंच चुके। दूसरी तरफ जी पीपल्स पार्टी हरकत में है। पीपल्स पार्टी पिछले कई दिनों से हरकत में है और अब ये खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी मजीद एक्टिवेट इसलिए हो गई है कि जमात इस्लामी हरकत में है। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुज़ाकरात का माहौल हमने बनाया, बैकडोर राब्ते हमने शुरू किए और पिछले 15 दिनों से बात हम कर रहे हैं बात करने की, और इसका क्रेडिट जो है वो सारे का सारा अगर जमात इस्लामी ले जाए तो फिर हमें शरीफ इंसान किसी ने कहना है। तो लिहाजा आप पीपल्स पार्टी मजीद एक्टिव हो चुकी है। नईम अशरफ भट्ट ये ARY के सहाफ़ी हैं, खबर देते हैं, रिपोर्टर हैं, कहते हैं कि फजलुर रहमान अपोजिशन से मुज़ाकरात में रुकावट हैं। पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान की रुकावट को दूर करने के लिए पहले दीगर जमातों से राब्ते शुरू किए हैं। यानी BNP के साथ कामयाब राब्ते हो चुके हैं। वो कहते हैं मोहसिन दावड़ से बात हो चुकी है और वो मान चुके हैं। अच्छा, PK मैप के साथ बात हो चुकी है, MQM के साथ वो कहते हैं कि बात हो चुकी है, ANP के रहनुमाओं से बात हो चुकी है, बाप पार्टी से बात हो चुकी है, काफ लीग से जनाब मुलाकातें होंगी। और इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ ने भी कह दिया था ना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और रात को जो फवाद चौधरी ने बात की कि शहबाज शरीफ को तो कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। यानी ये लंदन प्लान का ये भी हिस्सा है कि शहबाज शरीफ को नायल करवाना है ताकि मरियम आगे आ सके। ये लंदन प्लान का हिस्सा है।
یعنی اس کو لڑاؤ سپریم کورٹ سے اور نائل کرواؤ اور اس کے بعد مریم آگے آئے گی, مریم لیڈ کرے گی. تو لہٰذا اب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے گھیر لیا ہے نا پیپلز پارٹی نے کہ سب کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی, مذاکرات ہو گئے, کامیاب مذاکرات ہو گئے, سارے رضامند ہو گئے حکومت چھوڑنے پر, الیکشن کی طرف جانے پر. اب رہ گیا ہے اکیلا فضل الرحمان, اور فضل الرحمان کو تو جو ہے وہ اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے. 2-4 سیٹوں کے ساتھ کدھر جائے گا؟ ایک تو وہ بیچارے شہید ہو گئے, ہلاکت ہو گئی مفتی عبدالشکور صاحب کے, پیچھے تو اور سیٹیں کم ہو گئی. تو لہٰذا اب بند گلی کے اندر جا چکے ہیں. بظاہر یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جن جماعتوں کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں. اور خان نے بھی آج کچھ گفتگو کی, 3-4 منٹ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. اس کے اندر خان نے یہ کہا ہے کہ ویسے تو آئین ٹوٹ چکا ہے, اسٹیٹ بینک نے پیسے جاری نہیں کیے, اور جو ہے مذاکرات کس چیز پہ ہوں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. اچھا, اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بڑی جلدی سے ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر باقی خبریں ابھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں. آج کا دن بڑا ہنگامی ہے. کشمیر کے اندر ایک الگ تماشا لگا ہوا ہے. پیپلز پارٹی وہاں پہ بھی ایکٹیویٹ ہے, فارورڈ بلاک بن رہے ہیں جناب, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اور جو ہے اچھا جی, عدالت کے حکم پر رقم مختص کی لیکن اجرا کا اختیار ہمارے پاس نہیں, قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک. اور پہلے رات کو ہی رانا ثناءاللہ نے دھمکا دیا تھا, انہوں نے کہا 21 ارب روپے اگر آپ نے جاری کر دیے نا, ہم نے آپ کے پیٹ پھاڑ کے نکالنے ہیں, ہم نے آپ سے پورے کرنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی آپ وہ 21 ارب روپے کی ادائیگیاں ہی کرتے رہیں جو آپ افسران ہیں, اور خبردار پیسے نہ جاری کریں. اور آج خبر چل رہی ہے ٹی وی پر کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کو پیسے جاری کرنے سے روک دیا ہے, اور اسٹیٹ بینک کا بھی آ گیا کہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈ دینے کے معاملے پر قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتایا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر رقم مختص کی لیکن اجرا کا اختیار اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں. فنڈز مختص کرنے سے پیسے اکاؤنٹ میں ہی موجود رہیں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس چیئرمین کیسر احمد شیخ کی سربراہی میں ہوا, جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, اٹارنی جنرل ڈاکٹر رمیش کمار, علی پرویز ملک اور دیگر ارکان شریک ہیں, جبکہ اسٹیٹ بینک کی قائم مقام گورنر بھی اجلاس میں شریک ہیں. قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پنجاب خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات سنانا چاہتا ہوں. اس پر رکن کمیٹی برجیس طاہر نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو بریفنگ سے روک دیا. برجیس طاہر نے کہا کہ اب سپریم کورٹ آرٹیکل 84 میں بھی اپنی مرضی کی ترمیم کر لے. اسٹیٹ بینک کا الیکشن کرانے کے لیے فنڈ جاری کرنا خلاف قانون ہے. اگر صرف پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ پورے ملک کا اثر انداز کریں گے. ابھی ہونے والی الیکشن چھوٹے صوبوں کا استحصال کریں گے. اچھا جی, وزیر قانون نے کہا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو ایک پیسے کا حساب وفاقی حکومت رکھتی ہے. وزارت خزانہ کہہ چکی انتخابات کے لیے بجٹ میں اضافی فنڈز رکھے گئے. انتخابات پر دوبارہ اخراجات ملکی مفاد میں نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف فنڈز کا انتظام کرنے کی ہدایت کی. سرکاری فنڈز کے ٹرسٹی عوام کے منتخب نمائندے ہیں. سپریم کورٹ نہیں ہے تو جناب انہوں نے پیسے جاری کرنے سے روک دیا ہے. دوسری طرف جو بڑی پیش رفت ہے, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کو 90 دن مکمل ہونے پر کام سے روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اظہر صدیق کے توسط سے درخواست دائر کی. نگران کابینہ 90 دن کے مینڈیٹ کے لیے حکومت میں آئی. موقف تو بغل بچوں کا بھی خاتمہ جناب ہونے جا رہا ہے. اور ڈالر آج پھر جناب مہنگا ہو گیا ہے, 60 پیسے, اور ڈالر اس وقت 285 روپے پر جناب ٹریڈ کر رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی جو ایک خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کی 4 شرائط کیا ہیں. نمبر 1 تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چلوائی جا رہی ہے, یہ خبر جھوٹی ہے. یعنی عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن الیکشن الیکشن, کوئی دوسری شرائط نہیں ہے. لیکن یہ نون لیگ کی جانب سے خبریں چلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے دیکھو دیکھو این آر او, دیکھو خان خود این آر او ہم سے مانگ رہا ہے. اور وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ عمران خان کے خلاف قائم تمام مقدمات کو ختم کیا جائے. پی ٹی آئی کی پہلی شرط, پی ٹی آئی کے تمام اراکین قومی اسمبلی کے استعفے نامنظور کیے جائیں. پی ٹی آئی کی دوسری شرط, اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دوبارہ تحریک انصاف کو دیا جائے. پی ٹی آئی کی تیسری شرط, تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں. پی ٹی آئی کی جناب
یہ چوتھی شرط اس وقت میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے، جبکہ خان نے رات کو جب افطاری کے وقت خطاب کیا انہوں نے واضح کر دیا کہ عید کے دنوں میں میرے پاس کریڈیبل اطلاعات ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور اب جلیل شرخ پوری نے کہہ دیا کہ مجھے انتخابات 2 سال تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، عمران خان پاکستان چھوڑ دیں، یہاں پر آپ کو کوئی ادارہ حفاظت، یہاں پر آپ کی کوئی بھی ادارہ حفاظت نہیں کر سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر نکل جائیں 2 سال تک، مجھے تو کسی بھی قسم کے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے کہ پی ٹی آئی بھی جو تھوڑا ہے وہ نرمی کا نرم رویہ اپنائے ہوئے ہے، اور ان کی صرف یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارا پاکستان مل کے بیٹھیں مذاکرات کریں، دوسری طرف آپ ہمارے بندے اٹھا رہے ہیں، پرچے کاٹ رہے ہیں، مقدمات، اور آپ جو ہے وہی سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ مذاکرات کا کہتے ہیں، تو اس میں نرمی کریں۔ ادروائز پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اب مذاکرات کے لیے سیریس ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اب کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اکڑا ہوا ہے، اور یہ اکڑ بڑی جلدی ٹوٹ جائے گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔